علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سب یوٹیوبر سے درخواست کرتا ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، میرے جو ویورز ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں، ایک دعا کروانی ہے آپ سے، دعا کروائیں۔ ایک کام کرنے جا رہا ہوں میں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، دین کا کام جو بھی کروں خوشی ہوتی ہے، لیکن جس میں کسی کی روزی روٹی کا انتظام ہو اس میں میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ ایک شخص ہے، دوست ہے، اس کا سالہ ہے، وہ ان کی شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں کراچی تھا، حجام تھا، تو میں نے وہاں کام کرتا رہا، تو اس کرونا کی وجہ سے میں پریشان ہو کر گھر آ گیا ہوں۔ والدہ بھی بیمار ہیں، اس نے کہا میری بہن بھی، سسٹر بھی بیمار ہے، ان پر بھی خرچے ہو رہے ہیں میڈیسن پہ، بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک آفر دی، میں نے کہا کہ بات یہ ہے، اللہ پاک آسانی فرما دیں گے، آپ ایک وعدہ کرو کہ میں گناہ کا کام تو کرتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈوانے والا اور مونڈنے والا برابر کے شریک ہیں گناہ میں، تو آپ کوشش کرو اچھے کام سے ابتدا کریں، اللہ پاک تیرا ہاتھ پکڑیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تیرا دکان بہت اچھا چلے گا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا ایسے کرو، اوزار اپنے لو، اوزار لے کر شاپ لیتے ہیں، شاپ لے کر وہاں پہ پینافلیکس لگاتے ہیں، داڑھی کا رخ اور بال کٹنگ، بچوں کی کٹنگ کے علاوہ جو شیو ہے، ہم شیو نہیں کرتے، شیو کروانے والے حضرات ان سے معذرت۔ تو میں تیرے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نے اس کو کہا تیرے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں، ہر مسجد میں تیری شاپ کا ایڈورٹائز کرنا میرے ذمہ، اور ایک فیس بک پیج بنائیں گے، اپنے علاقہ کے لوگ ایڈ کریں گے، ایڈ کرنے کے بعد اس کی ایڈ چلائیں گے، دکان کی ایڈورٹائز کریں گے، وہ بھی میرے ذمہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آسانی فرمائیں گے، آپ کماؤ، اللہ کا نام لو، دل میں یہ خواہش رکھو کہ اللہ یہ کام تھا، بعذر مجبوری میں کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک میری جان چھڑا اس سے، تو اگر مہینے میں تجھے لاس آئے، گھر کا خرچہ نہ چلے، تو مزید میں بھی تیرے ساتھ معاونت کروں گا۔ ابھی اس کی دعا کریں، اس کی والدہ بیمار ہے، بھاولپور میں داخل ہے، ایڈمٹ ہے، تو اس کے حوالہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ سارے ساتھیوں سے میری التماس ہے کہ آپ خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اس کے لیے، اس کی والدہ کے لیے، اس کی بہن کے لیے، سسٹر کے لیے، اور اس کام کے لیے جو ہم یہ کام ابتدا کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کام کے لیے جو ہے موٹیویشن بنا لے کہ لوگ ہماری شاپ کو دیکھ کر اس طرف آئیں۔ اور جو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھی بات کو دیکھتے سنتے ہیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ میں مولانا عبدالرزاق نناری صاحب احمد پور شرقیہ میں عالم دین ہوتے تھے، ماسٹر ٹیچر بھی تھے اور عالم دین بھی تھے،
انہوں نے داڑھی پر بیان کیا تو مسجد کے قریب ہی اس کی شاپ تھی، اڈا لگایا ہوا تھا چھوٹا سا۔ اس نے 3-4 جمعے جو ہے سنے داڑھی کی اہمیت پر اور اس کی وعیدوں پر کہ کتنا گناہ ہے اس کا منڈانے کا اور موننے والے پر، اور اس کا رکھنے کا کتنا ثواب ہے، اس کے فضائل و مناقب سنے تو وہ چوتھے غالباً اللہ معاف فرمائے مسٹیک 4-5ویں جمعے میں وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد داڑھی نہیں مونوں گا میں۔ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ یہاں مسجد میں جو جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پوری بازار کے خاص کر پورے احمد پور شرقیہ کے لوگوں سے میں التماس کرتا ہوں، آپ کو خواہ 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، چند کلومیٹر اگر آپ کو طے کرنے پڑے تو اس سے آپ خط بنوائیں، کٹنگ کروائیں، اس کو آپ پروموٹ کریں اور اس کی کمر باندھیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے۔ الحمدللہ اس نے بہت محنت کی، زور لگایا، ایمان اس کا پختہ تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو استقامت دی، اس سے کافی اس نے بڑا کمایا۔ وہ کہتا تھا کہ میری روزی روٹی پہلے تنگ تھی، آج کشادہ ہے، میں فراغ دلی سے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں اور گھر میں بھی فراوانی ہے، عزیز و اقارب پڑوسی ان کی بھی میں مدد کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں خوشحال ہوں۔ دعا فرمائیے گا اللہ پاک اس کام میں ہماری معاونت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔